روزہ رکھتے رہیے، لیکن سود، بیاج، سٹا، دڑا، اگر یہ ساری کی ساری کمائی اگر آپ نے نہیں چھوڑی تو آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں، کلیئر کہہ رہا ہوں، نماز قبول نہیں۔ مولانا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی آدمی اگر مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب اگر اس کرتے کو یا شیروانی کو میں پیشاب سے دھوؤں تو کیا پاک ہو جائے گی؟ تو پیشاب سے دھونے کے بعد کیا کوئی پنجابی پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ شیروانی کو ہم پیشاب سے دھوئیں تو پاک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور مال حرام کا کھا رہے ہیں، کمائی حرام کی ہے، تو یہ نماز، یہ روزہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں۔ جیسے وہ کتا آج برداشت نہیں کر رہا ہے کہ دوسرا کتا ہمارے مرے ہوئے بیل کو کھانے آئے، گوشت برباد ہوتا ہو جائے، لیکن کتے کو منظور نہیں کہ دوسرا کتا کھائے۔ یہ صفت آج ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، بلکہ ہمیں دوسروں کے مال کو لوٹنے کی فکر ہوتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے نارتھ یو پی میں، اتر پردیش نارتھ یو پی میں ایک پوربی علاقہ ہے، مشرقی علاقہ، اس علاقے کے اندر ایک سیلاب آتا ہے۔ سیلاب جانتے ہیں نا، باڑھ، ایک سیلاب آتا ہے پانی کا، بڑا خطرناک سیلاب، بڑی خطرناک باڑھ، درخت بہہ گئے، جھونپڑیاں بہہ گئیں، بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئیں، بیل بہہ گئے، گائے بہہ گئیں، بھیڑ بکریاں مر گئے۔ اتنا خطرناک سیلاب تھا۔ جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس گاؤں کا حال دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پورے گاؤں میں سناٹا ہے، لاشیں تیر رہی ہیں، جانور مرے پڑے ہیں، لیکن کچھ لوگ پانی کے اس طرف اپنا مال بچانے میں کامیاب ہیں اور ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو ادھر بیٹھا ہوا دیکھا، لیکن وہ پانی کے اس طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی بیچ کچھ لوگوں کی نظر پانی میں ڈوبے ہوئے ایک پیڑ کے اوپر پڑتی ہے، جو آدھے سے زیادہ پیڑ ڈوبا ہوا ہے، ایک پیڑ آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے، اور اس کی ایک ڈال کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اسی ڈال کے اوپر ایک زہریلا سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہی ڈال ہے اور اس ڈال کے اوپر آدمی بیٹھا ہے، اور اسی ڈال کے اوپر سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ انسان سانپ کا دشمن اور سانپ انسان کا دشمن۔ ابھی یہاں سانپ نکل آیا، فوراً مار دیں گے، لیکن سیلاب کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ نہ آدمی سانپ کو مار رہا ہے اور نہ سانپ آدمی کو ڈس رہا ہے۔ سانپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سیلاب کا منظر، وہ بھی جانتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈال ہل گئی تو میں گر جاؤں گا اور نیچے پانی ہے، بہہ جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ سانپ انسان کو نہیں کاٹ رہا ہے اور انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے۔ اگر تھوڑی بھی ڈالی ہل گئی، اگر ہم نیچے گرے تو ہم بھی نہیں بچیں گے۔ جہاں سیلاب کا دردناک اور خوفناک منظر اتنا خطرناک کہ انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے اور سانپ بھی انسان کو نہیں ڈس رہا ہے، لیکن یہاں کچھ ایسے کمینے انسان موجود ہیں جو اس طرف کشتی لے کر جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنا مال ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور تمہارے مال کی رکشا کریں گے۔ جب پانی تھوڑا کم ہو جائے اور جب تم لوگ باہر نکلو اور ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے مال، تمہارا سونا چاندی، تمہاری یہ چیزیں ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ ایسے ماحول پر، ایسے موقع پر ان لوگوں نے ان کے اوپر بھروسہ کر کے اپنا مال ان کو دے دیا کہ لو، یہ میری گھرستی کا مال ہے، یہ ہمارے کچھ کپڑے ہیں، یہ ہمارے بچوں کی کچھ کھلونے بچے ہیں، یہ ہماری بیوی کا تھوڑا سا زیور بچا ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ جب پانی کچھ کم ہوگا اور ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے حوالے کر دینا۔ ہماری بستی تو ڈوب گئی، ہم جہاں اللہ جگہ دے گا ہم وہاں چلے جائیں گے۔ اور یہ لوگ مال لے کر جب واپس آئے تو سب رفو چکر ہو گئے، بھاگ گئے۔ میرے بھائیو، آج انسان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان لوگوں نے دوسروں کی مجبوری کا بھی فائدہ نہیں، مجبوری بھی نہیں دیکھی اور ان کا بھی مال لوٹ کے بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ جہاں انسان
सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं मार रहा है, एक सांप भी इंसान को डस नहीं रहा है, ऐसे मौके पर सबसे बड़ा ये सांप इंसान बन गया जिसने अपने भाइयों को डस लिया है, उनका माल और उनका सामान लेकर फरार हो गया है और भाग गया है और इन लोगों को सुपुर्द कर गया है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मेरे भाइयों, जब दुनिया परस्ती ऐसी हो जाए, मालो दौलत की लालच जब इस हद तक बढ़ जाए, तो यकीन मानिए फिर अल्लाह की इबादत होना मुश्किल है और यकीन मानिए फिर जिंदगी को आप सही उसूलों पर नहीं गुजार सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, भुलकी के इस जामिया के मुअज़्ज़ज़ अराकीन व असातिज़ा किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन हज़रात, नौजवानों और अजीज़ बच्चों, 12 बजे रात के और उससे भी ज़्यादा टाइम तक आपने लोगों को सुना मदरसे का ताउन किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बैठने को कबूल फरमाए। जो आपने ताउन किया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। जिस मकसद के तहत आप यहाँ आए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और जिन लोगों ने जो तकरीरें की हैं कहने वालों को और सुनने वालों को, और जो इस वक्त हम आपके सामने बोल रहे हैं कहने वालों को और सुनने वालों को, अल्लाह अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया और अपनी एक अजीम नेमत ज़िंदगी से हमें और आपको नवाजा। माँ और बाप के ताल्लुक़ कायम करने के बाद से लेकर आखिरी सांस तक वो हमारी परवरिश करता है। रहमे मादर में भी वो रोज़ी पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, 9 महीने तक माँ के पेट में भी वो हमारी हिफाजत फरमाता है। 9 महीने के बाद जब हम अपनी माँ के पेट से बाहर आकर इस दुनिया में जब आँख खोलते हैं तो इस दुनिया के अंदर भी हवा, पानी और ग़िज़ा की कसरत, अलगर्ज, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें और आपको पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए,
ان تمام چیزوں کا انتظام اللہ رب العالمین اس دنیا میں پہلے ہی سے کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے اس لڑکی کے پستان میں دودھ نہیں ہوتا ہے، شادی کے بعد بھی دودھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب 9 مہینے کے بعد اسی لڑکی کے پیٹ سے جب کوئی بچہ جنم لیتا ہے، ابھی وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، اللہ رب العالمین اس بچے کی غذا اس کی ماں کی پستان میں پہلے سے بھر دیتا ہے۔ یہ ہے زندگی کے ایک اصول جو چلتے ہیں۔ پھر جب ماں کے پیٹ سے جب کوئی بچہ باہر آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کئی چیزیں لے کر آتا ہے۔ اس کے پاس ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، ناک، کان اور آنکھ بھی ہوتی ہے، دل بھی ہوتا ہے اور دماغ بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی اس کی عقل و شعور اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے۔ آنکھ ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرے بھائی کون ہے، میری بہن کون ہے۔ ہاتھ ہوتے ہیں لیکن ابھی وہ ہاتھ سے کچھ کام کر نہیں سکتا، پیر ہوتے ہیں لیکن ابھی وہ چل نہیں سکتا، دماغ ہوتا ہے لیکن ابھی وہ کچھ سوچ نہیں سکتا، اور دھیرے دھیرے یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، نشو و نما پاتی جاتی ہیں، اس کی عقل و شعور بھی دھیرے دھیرے بڑھتی جاتی ہے، اور پھر ایک دن وہ مستقل قوی انسان بن جاتا ہے۔ اب اس کو اتنی عقل آ جاتی ہے کہ ہمیں روزی بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گی، ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے، ہمیں کچھ محنت کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے اتنی سی بات کو ہم اگر سوچ لیں تو زندگی کے سارے مسائل کا حل ہمیں مل جائے۔ جس رب نے رحم مادر میں ہمارا خیال کیا، ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ہمارا خیال کیا، ہم کو پال پوس کر بڑا کر کے جوان و بالغ کر دیا، کیا اس نے اسی لیے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا کہ اب تم عقل مند ہو گئے ہو، اپنی مرضی سے کھاؤ پیو اور جو من میں آئے وہ کماؤ، جو من میں آئے وہ کھاؤ، جو من میں آئے وہ کرو، اور عمر کے ایک حصے پر پہنچ جانے کے بعد اس دنیا سے چلے جاؤ؟ کیا اسی مقصد سے اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا؟ آپ نے ایک موٹر سائیکل خریدی ہوگی، 4 ویلر آپ نے خریدی ہوگی، آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، بڑے بزنس مین ہیں، 10 لاکھ 12 لاکھ روپے کی آپ نے سوئفٹ خرید لی، گاڑی کے مالک ہیں آپ، لیکن گاڑی چلانا نہیں جانتے ہیں آپ، تو یہ گاڑی آپ کے کس کام کی ہے؟ آپ کے پاس زندگی ہے، آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، جو یہ چپل اٹھا کے اٹھ رہے ہیں وہ بھی یہاں بیٹھے تھے، اب جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ سب آپ کر رہے ہیں یہاں پر۔ یہ یوٹیوب چینل والے بھی اپنی حرکتیں کر رہے ہیں یہاں پر، رات کے 12:30 بجے تک ابھی ان کی سیٹنگ صحیح نہیں ہو پائی۔ یہ زندگی ہے ہماری جو ہم کر رہے ہیں، سب ہم زندگی کے مالک ہیں، لیکن زندگی کیسے گزاری جائے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ 10 لاکھ کی 12 لاکھ کی ہم نے گاڑی خرید لی، گاڑی کے مالک ہیں ہم، لیکن گاڑی چلانا نہیں جانتے۔
جرجیت صاحب نے 10 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی، چلانا جانتے نہیں، بیٹھ گئے، ایکسیلیٹر پر بھی پیر صحیح سے جمتا نہیں ہے، دھوکے سے دب گیا، تیز بھاگی اور ٹھک گئی۔ صاحب میری گاڑی تھی، میں اس کا مالک تھا گاڑی کا، لیکن گاڑی ہم ہی سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی ہم نے خریدی ضرور ہے، لیکن گاڑی والے نے گاڑی بیچتے وقت ایک کتاب اس نے دی تھی، اور اس کتاب کے اندر اس گاڑی کے چلانے کے نیم اور اس کے اصول لکھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ وارننگ تھی کہ ہمارے بتائے ہوئے اصولوں پر گاڑی چلاؤ گے تو گاڑی چلے گی، ورنہ یہی گاڑی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ پہلے گیئر میں گاڑی کو اٹھانا ہے، دوسرے گیئر میں ایسے چلانا ہے، تیسرے گیئر میں ایسے چلانا ہے، ریڈ سگنل ہو تو روکنا ہے، گرین سگنل ہو تو آگے بڑھنا ہے۔ گاڑی چلانے کے سارے اصول اور ضابطے اس کتاب کے اندر لکھے ہیں، لیکن ہم نے کتاب کھول کے بھی نہیں دیکھی، یہ سوچ کر کہ کیا گاڑی تو ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم جیسے چاہیں گے ویسے چلائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ گاڑی نہیں چل سکتی ہے، یہ گاڑی آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ جرجیت صاحب نے 1.5-2 لاکھ روپے کی پسٹل خرید لی ہے، بندوق خرید لی ہے، رائفل خریدی ہے شکار کرنے کے لیے۔ اب جرجیت صاحب سمجھ رہے ہیں میں تو رائفل کا مالک ہوں، جیسے چاہوں ویسے چلاؤں گا، چلانا جانتے نہیں ہے رائفل۔ شکار سامنے گزر رہا ہے، تان لی اس کے اوپر بندوق، لیکن جو حصہ سینے پر رکھنا چاہیے تھا، کاندھے پر جو حصہ سینے پر سٹانا چاہیے تھا، اس کو تو ہم نے شکار کی طرف کر لیا، اور جو حصہ شکار کی طرف ہونا چاہیے تھا اس کو ہم نے اپنے سینے کی طرف کر لیا، اور چلا دی گھوڑی، دبا دی گھوڑی۔ شکار مرے گا یا آپ مریں گے؟ رائفل تو خرید لی ہم نے 1.5 لاکھ روپے کی، 2 لاکھ روپے کی، لیکن چلانا جانتے نہیں۔ آیا شکار، اس کو شکار کریں گے تو شکار کی طرف جو سوراخ ہوتا ہے جہاں سے گولی نکلتی، وہ حصہ تو ہم نے سینے کی طرف کر لیا، اور جو حصہ سینے پہ رکھنا چاہیے تھا اس کو شکار کی طرف، اور دبا دی گھوڑی۔ پتا چلا کہ جرجیت صاحب کا جنازہ ہو رہا ہے۔ صاحب یہ غلط کیسے چل، میری بندوق، میری رائفل مجھے کیوں دھوکہ دے گئی؟ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کو ملی ہے، لیکن اس زندگی کو چلانے کا نیم اس نے دیا ہے جس نے یہ زندگی دی ہے۔ اس نے ایک کتاب دی ہے کہ اس زندگی کو تمہیں کیسے گزارنا ہے، کیسے چلانا ہے۔ یہ ہمیں قطب مینار کے یہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ اب یہاں جو پبلک بیٹھی ہمیں نہیں دکھ رہی ہے، اور ان لوگوں کو ہم نہیں دکھ رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو بہت بار سمجھا چکے ہیں، لیکن آپ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ ہٹاؤ یہ سب یہاں سے، یہ سب ہٹائیے یہاں سے، ایک بھی نہیں لگے گا یہ۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ دکھتا ہی نہیں۔ آپ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں بھائی، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ دھیرے دھیرے اپنا کام کریے، اس کو سب کو نیچے کریے۔ تو زندگی دینے والے نے زندگی چلانے کے اصول بتائے ہیں اور ضابطے بتائے ہیں۔ ایسے زندگی گزارو گے تو اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ گے، اور اگر تم نے اپنے طریقے سے، میری زندگی اپنے طریقے سے چلاؤ گے تو جیسے گاڑی دھوکہ دے دیتی ہے اور رائفل دھوکہ دے دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ زندگی بھی دھوکہ دے دیتی ہے۔ مثال سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آپ سمجھ جائیے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ زندگی، یہ کمپٹیشن کا دور ہے۔ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے پڑوس میں آج جو کھانا بنا ہے وہ ہم سے اچھا بنا ہے، اب کل ہم اس سے اچھا کھانا بنائیں گے۔ میرے پڑوس میں اس کے گھر میں یہ پتھر بچھا ہے، ہم اس سے اچھا پتھر بچھائیں گے۔ میرے پڑوس کا کاروبار ایسا چل رہا، ہم اس سے اچھا کاروبار کریں گے۔
ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. آج یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ چل رہا ہے، لیکن یہ اصل ہار جیت نہیں ہے. آج ہم غریب ہیں، کل ہم آپ سے زیادہ پیسے والے ہو گئے. آج آپ غریب ہیں، کل ہم سے زیادہ پیسے والے ہو گئے. یہ اصل ہار جیت نہیں ہے. اصل ہار جیت ذالک یوم التغابن، اس قیامت کے دن جو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا اور جو گناہوں میں پیچھے رہ گیا. نام اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، جس کا پلڑا جھک گیا نیکیوں کا وہ کامیاب، جس کا پلڑا اٹھ گیا وہ نیکیوں کا وہ ناکام. اصل ہار جیت کا دن وہ دن ہوگا، اور اسی دن کو جیتنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے یہ زندگی دی گئی ہمیں اور آپ. اس زندگی دینے والے نے ہماری زندگی کو، ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اس نے ہمیں ایک کتاب دی قرآن کی شکل میں، اور اس نے ایک سکھانے والا دیا، ایک معلم دیا. قرآن کو بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں سمجھ سکتے. اس کتاب کو پڑھانے والا، اس کتاب کو سمجھانے والا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی پوری کی پوری زندگی اسی کے آئیڈیل اور نمونے کے مطابق گزارنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے. قیامت کے دن ہم یہ نہیں دیکھیں گے تم نے اوپر نیت باندھی یا نیچے باندھی. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے تراویح 8 پڑھی ہیں یا 20 پڑھی ہیں. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے ظہر میں 10 رکعتیں پڑھی ہیں 12. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تمہاری نماز اس طریقے کے مطابق ہے یا نہیں جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے. کیونکہ ہم نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. اسی لیے میرے بھائیوں، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو گزارا کیسے جائے. اس وقت اور اس حالات میں جیسی ضرورت پڑتی تھی ان حالات کے مطابق انبیاء کرام آیا کرتے تھے اور اپنی قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتایا کرتے تھے کہ تمہارا مالک، تمہارا پروردگار اس طریقے سے زندگی تمہاری چاہتا ہے، اس طرح گزارو. گھر میں کس طرح گزارو، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح گزارو، جانوروں کے ساتھ کس طرح گزارو، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح گزارو، غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح گزارو، رات کس طرح گزارو، دن کس طرح گزارو. آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور اسی لیے آپ اصول دیکھیں گے، ضابطہ دیکھیں گے تو ایک ضابطہ کہیں نہیں بدلتا ہے. آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا مول منتر ایک ہی تھا، سب کا کلمہ ایک ہی تھا. اور دنیا میں جتنی بھی قومیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، ہر جماعت اور ہر گروہ کے اندر زندگی کو گزارنے کے اصول بتانے والے ضرور آئے ہیں. آئیے قرآن کیا کہتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، بتا دیجئے دنیا والوں کو، لوگوں کو، یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو باخبر کر دیجئے اور ان کو مطلع کر دیجئے کہ آؤ آئے اہل کتاب، آئے کتاب والو، آئے تورات والو، زبور والو، انجیل والو، آئے یہود و نصارہ،
تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب کا کلمہ ایک، سب کا مول منتر ایک۔ نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کا دوسرا جز تو بدلتا گیا لیکن پہلے جز میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ مول منتر ہے پہلا زندگی گزارنے کے اصول، کہ سب سے پہلے اس رب کو اپنا رب مانو اور عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر انتقال تک اگر کسی نے تمہارا خیال کیا ہے تو وہ ذات ہے صرف اللہ کی، اس لیے عبادت بھی ہوگی تو صرف اللہ کی، پرستش بھی ہوگی تو صرف اللہ کی، پیشانی جھکائی جائے گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے۔ سب کا مول منتر ایک ہی رہا۔ ہر آنے والے نبی نے آخری نبی کے بارے میں بھی بتا دیا، اور اللہ کہتا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر ایک رسول آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، زندگی کے اصول بتانے والا بھیجا ہے۔ وہ تمہیں بتائے گا کیسے اٹھو، کیسے چلو، کیسے شادی کرو، کیسے کھاؤ، کیسے پیو، کیا کھاؤ کیا پیو، کیسے سو۔ یہ ساری چیزیں تم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے ہو، جس نے زندگی دی ہے اس زندگی دینے والے کی مرضی کے مطابق ہوں گی۔ اور اللہ رب العالمین یہ سکھانے کے لیے انبیاء کرام اور پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجتا رہا ہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ایسے کرو، یہ بتائیں گے، ان کے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ ان کو میں نے بھیجا ہے زندگی کے اصول بتانے کے لیے، زندگی کے ضابطے بتانے کے لیے۔